بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الاقتداء بالائمۃ، بہرحال ائمہ کی اقتداء کرنا، فیقال، پس کہا جائے گا، انہ اقتداء بہ حقیقتاً، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے حقیقت میں، او یقال، یا کہا جائے گا، الحصر اضافی، حصر اضافی ہے، بالنسبت الی سائر الانبیاء علیہم السلام، تمام باقی انبیاء کے لحاظ سے۔ سوال کا جواب ہے کہ اقتداء تو ائمہ اربعہ کی بھی کی جاتی ہے، پھر کیسے کہا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی لائق ہے؟ اقتداء تو ائمہ اربعہ کی بھی کی جاتی ہے، پھر کیسے کہا بہل اقتداء یلیق، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی لائق ہے؟ جواب سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے، حصر کی دو قسمیں ہیں، حصر حقیقی اور حصر اضافی۔ حصر حقیقی جو تمام چیزوں کے لحاظ سے ہو، اور حصر اضافی جو بعض کے لحاظ سے ہو۔ دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حصر حقیقی ہے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی لائق ہے، باقی ائمہ اربعہ کی اقتداء تو وہ بھی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، کیونکہ ائمہ اربعہ تو صرف واسطہ ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حصر اضافی ہے، یعنی انبیاء میں سے صرف آپ کی اقتداء لائق ہے، ائمہ اربعہ انبیاء نہیں ہیں، لہذا ان کو لے کر سوال نہیں ہوگا۔ جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک بات جاننی چاہیے، حصر کی دو قسمیں ہیں، حصر حقیقی اور حصر اضافی۔ حصر حقیقی جو ہر چیز کے لحاظ سے ہو، اور حصر اضافی جو بعض کے لحاظ سے ہو۔ اب اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حصر حقیقی ہے، یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہی لائق ہے، باقی رہے ائمہ اربعہ تو ان کی اقتداء بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، ائمہ اربعہ تو صرف واسطہ ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حصر اضافی ہے، یعنی انبیاء میں سے صرف آپ کی اقتداء لائق ہے، ائمہ اربعہ انبیاء نہیں ہیں، لہذا ان کو لے کر سوال نہیں ہوگا۔ وعلی آلہ اصلہ اہل، اس کی اصل اہل ہے، بدلیل اہیل، اہیل کی دلیل کے ساتھ، خص استعمالہ فی الاشراف، خاص کیا گیا اس کا استعمال اشراف میں، شرافت والوں میں، وآل النبی، اور آل نبی، عترتہ المعصومون، آپ کا خاندان ہے معصوم۔ آل اصل میں اہل تھا، ہا کو حمزہ کیا، پھر حمزہ کو الف کیا تو آل ہو گیا۔ اس بات کی دلیل کہ آل اصل میں اہل تھا یہ ہے کہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے، اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ آل اصل میں اہل تھا، ہا کو حمزہ کیا، پھر حمزہ کو الف کیا تو آل ہو گیا۔ اس بات کی دلیل کہ آل اصل میں اہل ہے یہ ہے کہ اس کی تصغیر اہیل آتی ہے، اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ خص استعمالہ، آل کا استعمال خاص طور پر شرافت والوں میں ہوتا ہے، خواہ شرافت دینی ہو جیسے آل موسیٰ، یا دنیاوی ہو جیسے آل فرعون۔ آل کا استعمال خاص طور پر شرافت والوں میں ہوتا ہے، خواہ شرافت دینی ہو جیسے آل موسیٰ، یا دنیاوی ہو جیسے آل فرعون۔ وآل النبی، آل کا مصداق کیا ہے؟ اس میں چند قول ہیں۔ نمبر 1 آپ کا خاندان، نمبر 2 ازواج مطہرات، اور نمبر 3 ہر متقی پرہیزگار مسلمان۔ آل کا مصداق کیا ہے؟ اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نمبر 2 ازواج مطہرات، اور نمبر 3 ہر متقی پرہیزگار مسلمان۔ واصحابہ ہم المؤمنون، وہ ایسے مومن ہیں، الذی ادرکوا صحبۃ النبی علیہ السلام، جنہوں نے پائی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مع الایمان، ایمان کے ساتھ، فی مناہج، جمع منہج، منہج کی جمع ہے، وہو الطریق الواضح، اور وہ واضح راستہ ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو۔ مناہج، منہج کی جمع ہے، اور منہج سیدھے راستے کو، واضح راستے کو کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں وفات پائی ہو۔ مناہج، منہج کی جمع ہے بمعنی واضح راستہ۔ الصدق، الخبر والاعتقاد، خبر اور اعتقاد، اذا طابق الواقع، جب مطابق ہو واقع کے، کان الواقع ایضا مطابقا له، تو واقع بھی اس کے مطابق ہوگا۔ فإن المفاعلة من الطرفین، اس لیے کہ مفاعلہ جانبین سے ہوتا ہے۔ فهو من حیث، پس وہ اس حیثیت سے، انه مطابق للواقع بالکسر، کہ وہ واقع کے مطابق ہے، یسمى صدقا، اس کا نام رکھا جاتا ہے صدق۔ ومن حیث انه مطابق له بالفتح،
اور اس حیثیت سے کہ وہ اس کے مطابق ہے فتح کے ساتھ، یسمى حقا، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے حق۔ وقد یطلق الصدق والحق، اور کبھی اطلاق کیا جاتا ہے صدق اور حق کا، علی نفس المطابقت ایضا، نفس مطابقت پر بھی۔ صدق اور حق کے درمیان فرق بیان کیا کہ جب خبر واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی خبر کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ مطابقت مفاعلہ ہے، مفاعلہ جانبین سے ہوتا ہے۔ جب خبر واقع کے مطابق ہو تو واقع بھی خبر کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ مطابقت مفاعلہ ہے اور مفاعلہ جانبین سے ہوتا ہے۔ تو خبر اس حیثیت سے کہ واقع کے مطابق ہو اس کو صدق کہتے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ واقع خبر کے مطابق ہو اس کو حق کہتے ہیں۔ خبر اس حیثیت سے کہ واقع کے مطابق ہو اس کو صدق کہتے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ واقع خبر کے مطابق ہو اس کو حق کہتے ہیں۔ وقد یطلق، سوال کا جواب، قضیہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے وہ قول مرکب ہے جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے۔ صدق اور کذب وہ خبر ہوتی ہے جو واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ خبر اور قضیہ میں ترادف ہے۔ جب قضیہ کی تعریف میں صدق کا ذکر آ گیا تو خبر کا ذکر آ گیا، جب خبر کا ذکر آ گیا تو قضیہ کی تعریف میں قضیہ کا ذکر آ گیا، اور یہ دور ہے یعنی تعریف میں معرف کو ذکر کرنا، اور یہ ناجائز ہوتا ہے۔ قضیہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے وہ قول مرکب جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے۔ صدق اور کذب وہ خبر ہوتی ہے جو واقع کے مطابق ہو اور واقع کے مطابق نہ ہو۔ خبر اور قضیہ میں ترادف ہے، یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ جب قضیہ کی تعریف میں صدق کا ذکر آیا تو خبر کا ذکر آیا، جب خبر کا ذکر آیا تو قضیہ کی تعریف میں قضیہ کا ذکر آ گیا۔ یہ دور ہے یعنی تعریف میں معرف کو ذکر کرنا، اور یہ ناجائز ہوتا ہے۔ جواب دیا، صدق اور کذب کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو وہ جو آپ نے بیان کیا کہ جو واقع کے مطابق ہو اور نہ ہو۔ دوسرا معنی ہے نفس مطابقت اور عدم مطابقت، یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے۔ لہذا قضیہ کی تعریف میں خبر کا ذکر نہ ہوگا، جب خبر کا ذکر نہ ہوگا تو قضیہ کا ذکر بھی نہ ہوگا، دور لازم نہیں آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ صدق اور کذب کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو وہ جو آپ نے ذکر کیا یعنی وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو اور نہ ہو۔ دوسرا معنی ہے مطابقت اور عدم مطابقت، یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے۔ لہذا قضیہ کی تعریف میں خبر کا ذکر نہ ہوگا، جب خبر کا ذکر نہ ہوگا تو قضیہ کا ذکر بھی نہیں ہوگا، لہذا دور لازم نہیں آئے گا۔